پہلا جمعہ ہے۔ آج کا جو مضمون ہے ہمارا صدقہ اور زکوٰۃ کی فضیلت، زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے وعیدات کیا ہیں قرآن و حدیث میں، اس پر ہم نے بیان کرنا ہے۔ یہ اس کو باہر لے جو، گھر چھوڑ کے آؤ، نہیں تو خاموش ہو کے بیٹھو۔ رمضان المبارک میں ہم لوگ اکثر کوشش کرتے ہیں، مسلمانوں میں ہمارا ایک ماحول بنا ہوا ہے، ہم اپنی زکوٰۃ زیادہ کوشش کرتے ہیں رمضان میں نکالتے ہیں، صدقات ہم زیادہ رمضان میں دیتے ہیں، اس لیے کہ پھر نیکیوں کا ثواب زیادہ ملتا ہے۔ اس وجہ سے بھی انسان کوشش کرتا ہے کہ میں رمضان میں ہی کیا کروں، کچھ نہ کچھ کر لوں۔ زکوٰۃ کا لفظی معنی ہے پاک ہونا، پاک کرنا۔ مطلب یہ بنا کہ بندہ جب مال کی زکوٰۃ نکالتا ہے تو اس کا باقی مال پاک ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح زکوٰۃ کا ایک معنی ہے بڑھنا، نشو و نما پانا۔ دوسرے الفاظ میں بندہ جب زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اس کا مال جو باقی بچتا ہے اللہ اس کو بڑھا دیتے ہیں، وہ اس کے لیے زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور زکوٰۃ کے اصطلاحی معنی ہر مسلمان عاقل بالغ صاحب استطاعت پر سال گزرنے کے بعد ایک خاص مقدار میں دیے جانے والے مال کا نام کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے، یعنی 2.5%۔ ذہن اس کو نکالو، نکالو۔ اس طرح بات نہیں ہوتی، درمیان میں اگر بولنے لگ جائیں بچے تو پھر وہ بات اللہم صلی علی وسلم۔ تو زکوٰۃ انسان عطا کرتا ہے، دیتا ہے۔ علماء کرام نے اس کی مثال اس طرح دی کہ دیکھیں مال دینار، سونے کا ایک سکہ ہے دینار، فرمایا اگر اس دینار کے آخر سے الف اور را کو نکال دیا جائے تو یہ بن جاتا ہے دین۔ یعنی اگر مال کو صحیح طرح استعمال کیا دین کے مطابق تو یہ مال جو دین بنا ہے اس آدمی کو جنت تک لے جاتا ہے۔ اور اسی طرح دینار اگر اس کے آخر سے اس کے اندر ہی نار کا لفظ ہے، نار کا، اگر انسان مال کو صحیح طرح استعمال نہیں کرتا تو اس کا یہی مال آدمی کو جہنم اور نار کی طرف لے کر کے جاتا ہے۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے مال کی مثال اس طرح لی، فرمایا مال ایک سانپ کی طرح ہے۔ فرمایا اگر کوئی آدمی اس سانپ کو پکڑنا جانتا ہے تو فرمایا یہ بندہ اس سانپ کا دوا اور تریاق بنا لیتا ہے، اور جو اس کو پکڑنا نہیں جانتا وہ اس سے نقصان حاصل کرتا ہے، اس کی زہر اپنے اندر لے جاتا ہے اور بھی کچھ نہیں حاصل کر سکتا۔ تو یہی مطلب ہوا اگر آدمی نے مال کو استعمال کرنا جان لیا تو وہ اس مال سے فائدہ حاصل کرے گا دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اور اگر بندے نے اس مال یعنی جس کو سانپ کہا گیا اس کا صحیح استعمال اس کو معلوم نہیں ہے تو پھر اس کے لیے دنیا میں بھی نقصان ہوگا اور آخرت میں بھی نقصان ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مال کی زکوٰۃ ضرور ادا کریں، مال کو صحیح طرح سے استعمال کریں۔ زکوٰۃ کے لیے قانون قرآن پاک کا کیا ہے؟
قرآن پاک کا قانون یہی ہے کہ دیکھیں اللہ کا قانون کہ آپ کیا کریں، مال کو حلال طریقے سے کمائیں، طریقہ حلال ہو۔ یہ نہیں ہے کہ آپ مال کمانے میں منشیات کا کام کریں اور اس سے مال کمائیں اور پھر کہیں جی میں زکوٰۃ دے رہا ہوں۔ آپ سود کا کام کریں، اس سے مال کمائیں اور کہیں کہ جی میں اس سے زکوٰۃ دے رہا ہوں۔ عورت غلط کام کر کے مال کمائے اور کہے کہ میں اس سے زکوٰۃ دے رہی ہوں، اس زکوٰۃ کا کوئی فائدہ نہیں۔ مال حلال طریقے سے کمایا ہوا ہو اور پھر آپ اپنی اس مقدار کو جا پہنچیں، پھر آپ لوگوں کے اوپر کیا ہے، زکوٰۃ فرض ہے، اور وہ کتنا ہے، 2.5%۔ 100 روپے کے 2.5 روپے آپ نے دینے ہیں، دے دیے آپ کی زکوٰۃ ہو گئی۔ ہاں یہ نہیں ہے کہ آج مال آیا آپ نے دے دی، نہیں، بلکہ آپ کے اس مال پر جو ضروریات زندگی سے ہٹ کر ہیں، اس مال پر سال گزر جائیں، سال گزر جانے کے بعد اگر وہ مال ایک خاص مقدار میں ہے، اس کی مقدار کیا ہے، 7.5 تولے سونا، 52.5 تولے چاندی، یا اس کے وہ مقدار میں نقدی ہو، اتنا مال ہے، سامان تجارت ہے جو آپ کی ضرورت سے زیادہ ہے، آپ کا اس مال پر سال گزر گیا، پھر آپ اس مال کے اندر سے کیا دیں، زکوٰۃ ادا کریں۔ ہر روز نہیں ہے، اللہ نے کتنی بڑی آسانی پیش کی ہے کہ سال گزر جانے کے بعد۔ ہاں ہم لوگ پھر بھی نہیں دیتے۔ اگر میں یہ بات کہوں کہ 100 لوگوں میں اگر دیکھا جائے کہ 100 لوگوں میں نمازی کتنے ہیں، تو نمازی تقریباً کوئی 10-20 مل جاتے ہیں، لیکن اگر یہ کہا جائے 100 لوگ ایسے ہیں جن پر زکوٰۃ فرض ہے اور وہ پوری مقدار میں زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، وہ الا قلیل کوئی ایک آدھا ہو، ہزاروں میں کوئی ایک ملتا ہے جو اپنے مال کی صحیح طرح زکوٰۃ ادا کر رہا ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے سوال کیا، اے اللہ آپ کے ناراض ہونے کی اور راضی ہونے کی کیا نشانی ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا، موسیٰ جب دیکھو حکومت بے وقوفوں کے پاس ہے، جب دیکھو بارش بے موسم ہو رہی ہے، اور جب دیکھو مال بخیلوں کے ہاتھ میں ہے، سمجھ لو اللہ ناراض ہے، اللہ ناراض ہے۔ اور فرمایا راضی ہونے کی کیا نشانی ہے؟ فرمایا راضی ہونے کی نشانی یہ ہے جب دیکھو حکومت عقل مند لوگوں کے پاس ہے، ان کے معیار والوں کے پاس ہے، بارشیں موسم کے مطابق ہو رہی ہیں، ضرورت کے مطابق ہو رہی ہیں، اور مال سخیوں کے پاس ہے، تو سمجھ لو تمہارا اللہ تم سے راضی ہے۔ اور آج ہم دیکھ لیں بارشیں بے موسم ہو رہی ہیں۔ اب آپ دیکھیے گا فصلیں پک رہی ہیں، فصلوں کی کٹائی کا وقت آ گیا ہے، اور دیکھنا فروری میں ہم دیکھتے تھے بارشیں ہی بارشیں ہوتی تھیں، ہوئی ہے کوئی بارشیں؟ جنوری فروری میں کوئی بارش ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی۔ مارچ میں بارش نہیں ہوئی۔ اب اپریل آ گیا، فصل کاٹنے کا وقت آ گیا، اب دیکھنا بارشوں کی انتہا ہو جائے گی۔ وجہ کیا ہے؟ جب ہم اپنی اس کھیتی سے عشر نہیں دیتے، اس کی زکوٰۃ نہیں دیتے، پھر اللہ جانتا ہے کہ کیسے لینی ہے ان سے، پھر اللہ رب العزت بے موسمی بارشیں بھیج کے پھر یہ کسان سارا سال محنت کر کے بھی کیا کر رہا ہوتا ہے، رو رہا ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب یہ اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دے گا، عشر ادا نہیں کرے گا، پھر ہمارا معاملہ ایسے ہو جائے گا۔ اور اسی طرح آج ہم دیکھیں ہم کتنا کچھ دے رہے ہیں، اللہ کی راہ میں کیا خرچ کر رہے ہیں۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ رب العزت نے فرمایا سخاوت میری صفت ہے۔ اللہ کی کیسے صفت ہے؟ اللہ سخی ہے،
جو اللہ کو مانتا ہے اللہ اس کو بھی دے رہا ہے، جو اللہ کا انکار کیے ہوئے اللہ اس کو بھی دے رہا ہے۔ اللہ کی سخاوت دیکھیں، اللہ اس کو بھی دے رہا ہے جو سرے سے میرے رب کا انکار کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ تو اللہ بہت بڑا سخی ہے، اور سخی اللہ رب العزت کو بہت محبوب ہے۔ سخی بندہ اللہ کو بہت محبوب ہے۔ جو شخص اپنے مال سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، پھر اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، حدیث ہے، حضور نے فرمایا آدمی جب مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس کو یہ لگتا ہے کہ میرا مال کم ہو گیا، میں نے دے دیا، میرا مال کم ہو گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں وعدہ کرتا ہوں اللہ مال اس کو ڈبل عطا فرماتے ہیں جب یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ اللہ اس کو، اللہ نے خود فرمایا، جو آیت میں نے خطبے میں پڑھی، مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میں اس کے 1 روپے کو 700 گنا تک بڑھا دیتا ہوں، 700 گنا تک۔ کون ایسا سخی ہے، کون ایسا تاجر ہے، کون ایسا تاجر ہے جو 1 روپے کی چیز لے کے 700 روپے اس پر واپس کرے؟ صرف مثال دے رہا ہو، اللہ نے تو خود واللہ یضاعف لمن یشاء، میں اور بھی بڑھا سکتا ہوں۔ کون ایسا تاجر ہے؟ کوئی بھی دنیا میں ایسا تاجر نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ تو ہمیں تجارت اللہ کے ساتھ کرنی چاہیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مواعظ کا اگر ہم مطالعہ کریں تو حضرت عیسیٰ کے مواعظ کمال کے مواعظ ہیں۔ ان مواعظ میں انہوں نے ایک بات یہ بھی لکھی ہے، وہ اپنے حواریوں کو، اپنے ماننے والوں کو کیا فرمایا کرتے تھے؟ فرماتے تھے دوستو مال کو دنیا میں خرچ جمع نہ کرو، اس دنیا میں چوری کا بھی خطرہ ہے، ڈاکے کا بھی خطرہ ہے، کیڑا بھی اس مال کو کیا کر سکتا ہے؟ خراب کر سکتا ہے۔ اس مال کو وہاں بھیجو جہاں نہ تو چوری کا خطرہ ہے، نہ ڈاکے کا خطرہ ہے، نہ کیڑا خراب کر سکتا ہے، اور وہ جگہ کون سی ہے؟ وہ اللہ کی بارگاہ ہے۔ اس مال کو اللہ کے پاس بھیجو، قیامت والے دن اللہ تمہارے لیے کیا کرے گا؟ اس کے خزانوں کے بہاریں لگا دے گا، اللہ انبار لگا دے گا نیکیوں کے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، الترغیب و ترہیب میں حدیث ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ سچے دل سے بغیر ریاکاری کے 1 کھجور صدقہ کرتا ہے، اب آپ خود دیکھیں 1 کھجور لینے جائیں تو کتنے کی آتی ہے بتائیں ذرا۔ ہم عموماً یہ دیکھتے ہیں کہ ریڑھی پہ جائیں 2-3 کلو کھجوریں لینے تو 2-3 تو لینے والا ویسے لے کے کھا جاتا ہے، ویسے ادھر سے اٹھا کے کھا لیتا ہے۔ 1 کھجور اگر کسی نے صدقہ کی بغیر ریاکاری کے، حضور نے فرمایا کل قیامت کے دن جب یہ بندہ کھڑا ہوگا تو ایک پہاڑ آئے گا، ایک پہاڑ، بہت بڑا پہاڑ۔ تو یہ بندہ کہے گا اللہ یہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرمائیں گے یہ دنیا پہ تو نے 1 کھجور صدقہ کی تھی، 1 کھجور، اس 1 کھجور کے صدقے کو میں نے پالا، بڑا کیا، بڑھایا، اور آج یہ 1 پہاڑ نیکیوں کا بن کے تیرے سامنے آ گیا ہے۔ اس وقت بندہ روئے گا، کہے گا کاش کہ میں نے دنیا میں اپنے اوپر کچھ بھی نہ خرچ کیا ہوتا، میں سارا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا۔ اللہ تو اتنا بڑھا چڑھا کے دیتا ہے۔ حضرت امام زین العابدین رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے جب ان کے گھر یا ان کے پاس کوئی فقیر آتا تھا نا مال لینے کے لیے، خیرات لینے کے لیے، تو وہ خوش ہوتے تھے، فرماتے تھے اللہ تیرا لاکھ شکر ہے تو نے میرے مال کو میرے گھر پہنچانے کے لیے سواری بنا دی، سواری بھیج دی۔ اللہ تیرا شکر ہے میرے مال کو میرے گھر میں پہنچانے کے لیے تو نے سواری بھیج دی۔ جب ہم کیا کرتے ہیں، مال کسی فقیر کو دیتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں،
حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور نے فرمایا یہ مال فقیر کے ہاتھ میں جانے سے پہلے پہلے اللہ کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے۔ اور اس میں مثال ہے، حضور گھر آئے، دیکھا حضرت عائشہ سکے دھو رہی تھی، تو فرمایا عائشہ یہ کیا کر رہی ہیں؟ فرمایا اللہ کے نبی سکے دھو رہی ہوں۔ فرمایا عائشہ پیسوں کو کون دھوتا ہے؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا اللہ کے نبی آپ سے ہی سنا ہے جب بندہ مال صدقہ کرتا ہے فقیر کے ہاتھ میں جانے سے پہلے پہلے وہ مال اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے، تو میں نے یہ سوچا جب میں مال اللہ کے ہاتھ میں دوں تو وہ صاف ستھرا ہو، کہیں میلا نہ ہو۔ ہم جب مال دے رہے ہوتے ہیں ہمیں لگتا ہے ہم دنیا والوں کو دے رہے ہیں، ہم اللہ کو دے رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یاد رکھیں کیا قیمت ہے ایک کھجور اللہ کی راہ میں دینے کی۔ آج ہم دیکھتے ہیں نا افطاری میں، جب ہم بندہ افطاری کسی کے گھر بھیجتا ہے تو کیا ہوتا ہے، 2 کھجوریں پلیٹ میں رکھی ہوتی ہیں، بھیج دیتا ہے۔ اس کی قیمت یہاں پتہ نہیں ہے، اس کی قیمت کا پتہ وہاں چلے گا جب قیامت کے دن ایک ایک نیکی کی قیمت لگے گی۔ آج فقیر غریب ہمارے معاشرے میں بہت ہیں، کسی کے لیے ہم راشن کا انتظام کر دیں، میں کر سکتا ہوں تو کسی کے لیے ہم کسی چیز کا انتظام کر لیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ہمارے علاقے میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے محلوں میں محتاج ہیں، سفید پوش ہیں، وہ ہاتھ نہیں پھیلاتے ہمارے سامنے، لیکن خدا کی قسم وہ حقدار ہیں۔ اگر ان تک ہم لوگوں نے پہنچا دیا پھر اللہ کیا دے گا ہم سوچ نہیں سکتے۔ ایک صحابی رسول حضور کے پاس آئے اور آ کر کے پوچھنے فرمایا اللہ کے نبی میرے گھر کے پاس نا ایک آدمی کی کھجور ہے اور وہ کھجور میرے گھر کے اندر جھکی ہوئی ہے، وہ کھجوریں ہوا کی وجہ سے میرے گھر میں گرتی ہیں، میرے بچے وہ کھجوریں اٹھا کے صبح کو کھانے لگتے ہیں تو وہ میرا جو پڑوسی ہے وہ دوڑتا ہوا آ کے میرے بچوں کے منہ سے کھجوریں لے جاتا ہے اور مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے۔ باہر صفے رکھی ہیں بھائی، صفے باہر ہیں ماشاءاللہ سے رکھی ہیں، تو وہ لے لیتا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو بلایا، وہ منافق تھا، اسے کہا کہ دیکھو بھائی آپ یہ کھجور اس بندے کو دے دو، میں جنت میں تمہیں اللہ سے ایک کھجور لے کے دوں گا، ایک کھجور کا درخت۔ وہ منافق تھا، کہنے لگا حضور یہ میرے بچوں کو پسند ہے، اگر آپ کوئی اور کھجور کہتے ہیں تو میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ جب حضور اور وہ یہ بات کر رہے تھے تو ایک ادنا سا صحابی جس کا نام حضرت ابو دحدحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اس نے سنا اور حضور کو فرمایا اللہ کے نبی اگر یہ کھجور میں لا کے دوں آپ کو تو کیا میرے لیے بھی یہ خوشخبری ہے جنت میں مجھے کھجور کا باغ ملے، درخت ملے گا؟ حضور نے فرمایا ہاں۔ یہ دوڑے اور جا کر کے اس بندے کو ملے، او بھائی یہ ایک کھجور کا درخت مجھے دے دو۔ اس نے کہا یہ تو میں نے حضور کو نہیں دیا، تمہیں کیسے دے دوں؟ تو انہوں نے فرمایا یار دے دو، بولو کیا لیتے ہو؟ اس نے کہا کیا دو گے؟ تو حضرت ابو دحدحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرا ایک باغ ہے جس میں 600 کھجوروں کے درخت ہیں، وہ کھجوروں کا باغ لے لو، یہ ایک کھجور کا تنا دے دو جو خود نہیں رکھنا بلکہ کسی کو دینا ہے۔ تو اس نے کہا یہ تو سودا سستا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ تو اس حضرت ابو دحدحہ فرمانے لگے پھرنا نہیں اس سودے سے۔ اس نے کہا میں کیوں پھروں گا، میرے لیے تو یہ بڑا فائدے کا سودا ہے۔ یہ وہ کھجور کا تنا لے کے حضور کے پاس آئے، فرمایا حضور آج کے بعد یہ کھجور کا تنا آپ کا ہے۔ حضور نے فرمایا کیا دیا؟ فرمایا 600 کھجوروں کے درختوں والا باغ اس کو دیا ہے۔ آپ کی بات کو پورا کرنے کے لیے میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو آئے۔ حضور نے فرمایا ابو دحدحہ پھر سودا میں بھی چینج کرتا ہوں، تم نے 600 کھجوروں کے درخت دیے ہیں، میں اپنی آنکھوں سے جنت کو دیکھ رہا ہوں، اللہ نے تمہارے لیے ایک نہیں کئی محل جنت میں بنا دیے اور میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اللہ نے تمہارے لیے ایک نہیں ہزاروں کھجوروں کے باغ اللہ نے تمہارے نام پہ جنت میں وقف کر دیے۔ میرے بھائیوں جب غریب کو کچھ دیں گے اللہ رب العزت ہمارے لیے وسیع فرما دے گا اپنے رزق کو۔ اللہ خزانوں کا مالک ہے، جب اللہ کو دیں گے تو یہ نہ سمجھو میں کسی فقیر کو دے رہا ہوں، یہ سمجھو میں اللہ کو دے رہا ہوں۔
جب یہ سمجھیں گے کہ اللہ کو دے رہے ہیں، پھر میرا رب کتنا خوش ہوگا اور وہ کیا دے گا۔ اور یاد رکھیں جب ہم نہیں دیتے مال، زکوٰۃ ہم نہیں دے رہے، یاد رکھیں کروڑوں روپے ہمارے پاس ہوتے ہیں، ہم زکوٰۃ کیا دے دیتے ہیں؟ 2 لوگوں کو راشن دے دیا، 3 لوگوں کو راشن دے دیا۔ یاد رکھیں سن 2 ہجری میں زکوٰۃ فرض ہوئی۔ اگر کوئی بندہ زکوٰۃ کا منکر ہے تو وہ کافر ہے، اس نے قرآن کے 80 مقامات کا انکار کر دیا، 82 مقامات پہ زکوٰۃ کا حکم اللہ رب العزت نے دیا ہے۔ اور اسی طرح جو بندہ زکوٰۃ کا انکار نہیں بلکہ نہیں دیتا، چشم پوشی کرتا ہے کہ میں نے نہیں دینی، بس تھوڑا سا دے دیا، کر لیا جی ہو گیا، یہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے بندہ، گناہ کبیرہ کا مرتکب جو بغیر توبہ کے معافی نہیں ہے۔ آخری واقعہ حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک غریب صحابی تھے، حضور کے پاس آئے، اللہ کے نبی میرے لیے دعا کریں اللہ مجھے مال عطا فرمائے۔ حضور نے فرمایا ثعلبہ جو کچھ ہے اس پہ اتفاق کرو، شکر ادا کرو، چلے جاؤ۔ چلے گئے، ایک دفعہ پھر آئے، فرمایا حضور میرے لیے دعا کریں اللہ مجھے مال عطا فرمائے۔ حضور نے فرمایا ثعلبہ میں مال کی خرابیاں دیکھ رہا ہوں، جو ہے اسی پہ اتفاق کرو۔ یہ تیسری دفعہ آئے تو میرے نبی نے ہاتھ اٹھائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، اللہ ثعلبہ کے مال میں برکت عطا فرما، ثعلبہ کے مال میں کثرت عطا فرما۔ آتا ہے کہ حضرت ثعلبہ کی بکریاں اتنی زیادہ ہوئی کہ جس طرح زمین پہ کیڑیاں چلتی ہیں اس سے بھی زیادہ لگتا تھا کہ ثعلبہ کی بکریاں ہیں، اتنی مال ہو گیا۔ اب مدینہ میں رکھ نہیں سکتے تھے، مدینہ کے باہر چلے گئے۔ اب مسجد نبوی میں ظہر اور عصر کی نماز پڑھنے صرف آتے تھے۔ مال کا اثر دیکھیں، دین سے دوری، اس کے جتنا قریب ہوں گے اللہ سے دور کر دے گا۔ ظہر اور عصر صرف پڑھنے آتے تھے، پھر وہ میدان میں بھی بکریاں پوری نہیں ہوئی، باہر کہیں چلے گئے، صرف جمعے کی نماز پڑھنے مسجد نبوی میں آتے تھے۔ پھر ایک وقت آیا بالکل ہی نہیں آئے، حضور نے پوچھا یار وہ ثعلبہ کہاں ہے میرا صحابی؟ تو کسی نے بتایا حضور اس کے پاس مال اتنا ہو گیا ہے کہ اتنا مال ہے کہ وہ سنبھال نہیں سکتا، وہ باہر چلا گیا ہے۔ اتنے میں زکوٰۃ کی آیات نازل ہوئی، حضور نے صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ ثعلبہ کو بولو زکوٰۃ دے اپنے مال کی۔ اب جب یہ 2 صحابی گئے ان کے پاس اور جا کر کے فرمایا ثعلبہ زکوٰۃ دو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تو انسان ہے، مال کی لالچ اندر آئی۔ حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہنے لگے، میں سوچوں گا، میں حساب لگاؤں گا، میں سوچوں گا، پھر میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہ دونوں حضرات جب دوسرے لوگوں سے زکوٰۃ لے کے واپس آئے، حضور کو بتایا تو حضور نے فرمایا ثعلبہ ہلاک ہو گیا۔ پھر ایک وقت آیا ثعلبہ جس کے پاس اتنی مال تھا کہ گنا ہی نہیں جاتا تھا، وہ مال اللہ نے ایسے چٹکیوں میں لیا، ثعلبہ کی حالت جیسے پہلی تھی اللہ نے ویسی کر دی۔ اللہ نے دکھا دیا دیکھو میرے بندو، اگر دنیا میں میرے قانون کے مطابق اگر نہیں دو گے مال، میرے راہ میں زکوٰۃ نہیں دو گے، پھر مجھے لینا بھی آتا ہے، پھر مجھے پکڑنا بھی آتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں دوستو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کریں۔ یاد رکھیں دونوں جہانوں کا سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری زندگی میں میرے نبی نے ایک دفعہ بھی زکوٰۃ نہیں دی، اس لیے کہ میرا نبی زکوٰۃ کے نصاب تک گیا ہی نہیں، حضور زکوٰۃ کے نصاب تک پہنچے ہی نہیں ہے۔ اگر صبح کچھ آتا تو شام سے پہلے دے دیتے، شام کو آتا تو صبح سے پہلے دے دیتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فاقے کی حالت تھی، حضرت ابوبکر آئے، شکل سے پہچانا ان کو فاقہ ہے، اس کے بعد حضرت عمر آئے، شکل سے پہچان لیا فاقہ ہے، ان کا بازو پکڑا، ان کو لے کے ایک صحابی کے پاس گئے اور انہوں نے کھجوریں دی اور بکری کو ذبح کرنے کے لیے نکلے تو حضور نے فرمایا دیکھو بھی اس کی ضرورت نہیں ہے، ہاں اگر تم نے ذبح کرنا ہی ہے کوئی جانور
تو دودھ والا نہ کرنا ہمارے لیے، کوئی اور کرنا۔ اس نے ذبح کیا، کھانا لایا، اور جب حضور کے سامنے رکھا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگ گئے، اور میرے پیارے نبی نے کیا فرمایا، یہ بات دل کی تختی پہ لکھ لیں اور اس پر عمل کریں۔ میرے نبی نے وہ کھانا کھانے سے پہلے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا ابو بکر اور عمر یاد رکھو یہ وہ نعمتیں ہیں جن کا حساب اللہ نے لینا ہے، یہ وہ نعمتیں ہیں جن کا حساب اللہ نے لینا ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں، اللہ نے ان کا حساب لینا ہے۔ اللہ کا دیا ہوا مال ہے۔